الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ عزیزان محترم، انسان نہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ کی مرضی سے آیا ہے اور اللہ کی مرضی سے جائے گا۔ جب تم آئے بھی اللہ کی مرضی سے ہو اور جاؤ بھی اللہ کی مرضی سے، تو پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارو گے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں بھیجا ہے، اس نے میں ساتھ میں ایک کتاب بھی بھیجی ہے، ایک نبی بھی بھیجا ہے، ایک رسول بھی بھیجا ہے، جو تمہیں بتائے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اور قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں سنائے گا کہ اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ راستہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر نہیں کرو گے تو ناکام ہوگے۔ نہ تمہاری شکل اپنی مرضی سے بنی، نہ تمہاری رنگت اپنی مرضی سے بنی، نہ تمہارا بال اپنی مرضی سے بنے۔ کسی کے گھنگھرائے بال، کسی کے سیدھے بال، کسی کی کالی شکل، کس کی گوری شکل، کس کا ناک لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کی آنکھیں بڑی، کسی کی چھوٹی۔ کیا یہ تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ ہی نے اسے بنایا ہے۔ جب تم اپنے جسم پر قادر نہیں ہو تو تمہاری قدرت کیا ہے؟ بھائی تم اپنی مرضی سے نہیں جا سکو گے، جب اللہ چاہے گا تب جاؤ گے، اور تم جب مرو گے، موت قریب آئے گا، تو تمہیں نہ اپنا پیسہ بچائے گا، نہ مال بچائے گا، نہ رشتہ دار بچائیں گے، کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ مثال تمہیں دیتا ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور جب تمہارے کسی آدمی کی سانس اس کے گلے پر پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اسے دیکھتے ہو، تمہارے پاس مال بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، آئی سی یو روم میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، مال ملکت ہر چیز موجود ہے، سارے رشتہ دار، ماں چاہتی ہے نہ مرے، باپ بھی چاہتا ہے نہ مرے، بیوی چاہتی ہے نہ مرے، بھائی بہن سب چاہتے ہیں نہ مرے، سب اپنا زور لگاتے ہیں، سب پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، خون دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی اور چیز ڈاکٹر مانگتا ہے تو سب دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، پھر بھی تم کیوں نہیں بچا سکتے بتاؤ؟ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور سانس تمہاری جب گلے تک آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم سب اسے دیکھتے رہتے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تمہارے اوپر کوئی اور نگہبان نہیں ہے، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اسے لٹا کے دیکھو، اسے لوٹا لو نا، اسے مرنے سے بچا لو نا،
وہ امریکہ کا بادشاہ ہے، برطانیہ کا بادشاہ ہے، چین کا بادشاہ ہے، روس کا صدر ہے، کسی ملک کا حکمران ہے، لیکن اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، ہر سہولیات ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ترجون ان کو تم صادقین سے بچا کے دکھاؤ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولا تبصرون، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ ترجعون ان کنتم صادقین، اسے لٹا کے دیکھو۔ فاما ان کان من اصحاب الیمین، پھر اگر وہ نیک ہوگا، وہ آدمی ہوگا جس کو داہنے ہاتھ میں اعمال میں ملنے ہوں گے، فالسلام لک من اصحاب الیمین، اسے سلامیتی بولی جائے گی، مرحبا مرحبا، آجا، ویلکم، اللہ تعالیٰ اسے اس کے فرشتے سلام بول دیں۔ فاما ان کان من المکذبین، فاما ان کان من المکذبین الضالین، اور جو جھوٹ بولانے والا، جس نے جھوٹا سمجھا تھا اللہ کے حکم کو، گمراہ ہوگا، فنزل من حمیم، اسے جہنم کا پانی پلایا جائے گا، اسے جہنم کا کھانا دیا جائے گا۔ وہ ایسے آتا ہے، جہنمی جہنم میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، اتنی بھوک ستائے گی، اتنی بھوک ستائے گی، تو جو بھی چیز سے ملے گی کھا جائے گا، کانٹوں والی چیز ملے گی کھائے گا تو حلق سے نیچے نہیں اتر گئی، پھر بھی کھاتا رہے گا، اتنی بھوک لگے گی۔ پھر پیاس لگے گی، بہت ساری پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا، تو اس کے سامنے پیپ اور خون کا پیالہ ابلتا ہوا لایا جائے گا۔ او بھائی، جب اس کے سامنے ابلتا لایا جائے گا، اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا، جو پیالہ اپنے منہ کے سامنے کرے گا تو سارا گوشت گل کر اس میں گر جائے گا اس کی گرمی کی وجہ سے۔ لیکن پیاس اتنی ہے، پیاس اتنی ہے کہ گوشت گل گیا پھر بھی پیتا ہے، پی جائے گا، یہاں تک کہ ساری انتنیاں گل کر نیچے نکل آئے گی۔ او بھائی، اللہ سے رجوع ہو جاؤ۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کیا، بیکار پیدا کیا، تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ام حسب الذین ان یترکون ام حسب الذین ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھاگ جائیں گے، نہیں بھاگ سکیں گے۔ ام حسب الذین ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بولیں گے ہم ایمان لے آئے اور اسے آزمایا نہیں جائے گا، اسے پرکھا نہیں جائے گا؟ پرکھ ہوتی ہے بھائی، پرکھ، سونے اور کھوٹے کی پرکھ ہوگی، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے یہ اللہ ضرور پرکھیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگ پرکھے تھے، اس کو بھی پرکھا تھا، پھر اللہ نے جھوٹوں اور سچوں کو الگ الگ کر کے رکھ دیا تھا، کون سے جھوٹے ہیں کون سے سچے ہیں یہ اللہ نے الگ الگ کر کے دکھایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، اللہ ہمیں بخشتے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ او بھائی، دیندار کا الگ حساب ہوگا، بے دین کا الگ حساب ہوگا۔
अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून। मुजरमों को और फरमानदार को हम एक करेंगे, तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले करते हो। तो भाई वो अल्लाह तुम्हें दुनिया में बार बार समझा रहा है, तुम्हारे दिल पत्थर के क्यों हो गए हैं। वो अहकमुल हाकिमीन बादशाहों को बादशाह तुम्हें कुरान की तरफ बुला रहा है, आ जाओ मेरी रहमत की तरफ, आ जाओ मेरी रहमत में आ जाओ। तुम क्यों नहीं आते, तुम्हारे दिल पत्थर क्यों हो गए हैं। उस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे खाने का सामान पैदा किया, हर चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की, और यहाँ तक कि तुम्हें पैदा करता रहा और तुम्हें खाना खिलाता रहा, लेकिन तुम अल्लाह के दर पर रुजू नहीं होते। तुम्हें क्या हो गया है। वो अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, आंखें दी, कान दिया, नाक दिया, होंठ दिए, इतना खूबसूरत चेहरा दिया। ओ भाई तुम अल्लाह का कहना नहीं मानते, फिर भी तुम्हारा खाना बंद नहीं करता। तुम्हारी ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन ले रहे हो, उसकी हवा ले रहे हो, उसका पानी पी रहे हो, उसका खाना खा रहे हो, सब चीज़ खा रहे हो, नाफरमानी करते हो, फिर भी वो तुम्हारी चीज़ों को नहीं रोकता। वो ऐसा मालिक मेहरबान है, तुम इसको क्यों छोड़ रहे हो। कोई तो तुम्हारे पास दलील होगी। ओ भाई तुम्हारा नौकर है, नौकर 5,000 तनख्वाह देते हो, अगर वो तुम्हें चाय का कप भी न दे, तुम्हें से निकाल देते हो, उसकी नौकरी बंद कर देते हो, उसके तनख्वाह बंद कर देते हो। अल्लाह ने तो तुम्हारा कुछ भी बंद नहीं किया। तुम क्यों अल्लाह का कहना नहीं मानते। ओ भाई नाफरमानों को अल्लाह नहीं बख्शेगा जब तक वो इस्तग़फ़ार नहीं करेगा इस दुनिया में। कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अल्लाह के दर पर तौबा करो, अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो भाई अल्लाह का कहना मानो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो, इसी में ही कामयाबी है। ओ भाई कामयाबी इसमें नहीं है कि तुमने कार ली, मोटर लिया, बंगला लिया, ये यहीं पे रह जाएगा। भाई कौन सी चीज तुम्हारे साथ चलेगी। बस 2 गज कफन होगा जो तुम्हारे साथ होगा। न तुम्हारे बंगले होंगे, न एयर कंडीशन होगा, न माड़ियां होंगी, कुछ भी नहीं होगा। 2 गज जो जमीन का टुकड़ा होगा जिसे तुम्हें लिटाया जाएगा, इतनी तंग कोठी होगी तुम उठ भी नहीं पाओगे। तो अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ मरने से पहले, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ मरने से पहले। तो जो अल्लाह की तरफ रुजू हुआ वो कामयाब हुआ, जो रुजू नहीं हुआ नाकाम हुआ। तो अल्लाह की तरफ लौटो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।